بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. صدق الله ربنا العلي العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، روایات میں اور احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ اور یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ ایک موقع پر سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی شریک حیات جگردوش رسول سیدتنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو اس طرح ٹپک رہے ہیں کہ آپ کی پوری داڑھی مبارک تر ہے اور بھیگی ہوئی ہے. بڑے ادب کے ساتھ ان دونوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے اس رونے کا سبب کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے معراج کے موقع پر جہنم کے مناظر دکھائے گئے اور اس موقع پر میں نے یہ دیکھا کہ میری امت کی خواتین جہنم میں قسم قسم کے ایسے ہولناک اور خطرناک عذابوں میں مبتلا ہیں کہ جب بھی میں اس منظر کو یاد کرتا ہوں اور عذاب کی ان ہولناک صورتوں کا تصور کرتا ہوں
تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میری آنکھوں سے آنسو بے اختیار جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ادب کے ساتھ یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے اپنی امت کی خواتین کو جہنم کے مختلف عذابوں میں مبتلا دیکھا، اس منظر کی کچھ تفصیل آپ ہمیں بتائیں کہ آخر وہ عذاب کی صورتیں کیا ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اس امت کی عورتوں کو اور خواتین کو مبتلا فرمائیں گے۔ بہت تفصیلی روایت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ کچھ خواتین جہنم میں ہیں اور وہ اپنے سر کے بالوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہیں، اپنے سر کے بالوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہیں، اور آگ کا ایسا خطرناک عذاب ان پر مسلط ہے کہ آگ کی شدت اور حرارت کی شدت کی وجہ سے ان کا دماغ جوش مارتی ہوئی دیگچی کی طرح پک رہا ہے اور کھول رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں کانپ اٹھا اور میں نے دریافت کیا کہ یہ عذاب جن خواتین کو ہو رہا ہے، ان خواتین کا قصور کیا ہے، ان خواتین کا جرم کیا ہے کہ ان کو جہنم میں آگ کے بل لٹکا دیا گیا ہے، بالوں کے بل لٹکا دیا گیا ہے۔ تو جواب میں مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ خواتین ہیں جو روئے زمین پر اپنے بالوں کا پردہ نہیں کیا کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے پردے کو لازم کر دیا ہے، اور سر سے لے کر پیر تک پورے جسم کو چھپانا ان کی ذمہ داری ہے۔ صرف ہاتھ کو، ہتھیلیوں کو اور پیر کے ابتدائی حصوں کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے، پورے جسم کو چھپانا ضروری ہے۔ سر کا بال جسم کا وہ حصہ ہے جس کو چھپائے بغیر کسی مسلمان خاتون کی نماز بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی عورت نماز ادا کر رہی ہے اور اس کے سر کے بال چوتھائی حصے تک کھلے ہوئے ہیں اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر یہ بال کھلے رہ جاتے ہیں تو نماز درست نہیں ہوتی۔ اگر عورت نے اپنے سر پر دوپٹہ لگا رکھا ہے اور وہ دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ اس سے اندر کے بال جھلکتے اور نظر آتے ہیں، نماز درست نہیں ہوتی۔ شریعت نے پردے کا یہ نظام بنایا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سنتے بھی خوب ہیں اور جانتے بھی خوب ہیں، لیکن 100% میں مشکل سے 1% وہ مسلمان ہیں جن کو عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ 99% مسلمان اپنے گھروں میں شرعی پردے کا نظام قائم کرنے میں فیل ہیں، ناکام ہیں۔ ان کے کانوں پہ جو نہیں رینگتی، ان کو احساس نہیں ہوتا، ان کو حیا نہیں آتی اللہ کی کتاب سے، ان کے ایمان کی غیرت ان کو کبھی بیدار نہیں کرتی۔ انہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ بس ہم کھا لیں اور کھلا دیں اور پی لیں اور پلا دیں اور پہن لیں اور پہنا دیں اور اولاد کی اس طرح کفالت کر دیں، ان کا مستقبل سیف کر دیں، ذمہ داری ختم ہے۔ ہم نے نماز ادا کر لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے زکوٰۃ دے دی، ہم نے غریبوں کی تھوڑی سی مدد کر دی، ہم نے تھوڑی سی تلاوت کر لی، تھوڑا سا ذکر کر لیا، تہجد پڑھ لی، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، کام ختم ہو گیا۔ نہیں، اللہ کے دین کو اپنے گھر میں زندہ طور پر نافذ کرنا پڑے گا۔ آپ کے گھر کا ماحول گواہی دے کہ یہاں دین زندہ ہے، آپ کے گھر کی خواتین کا وجود گواہی دے کہ یہ شریعت پر عمل کرنے والوں کا گھرانہ ہے،
یہاں عبادات کا بھی اہتمام ہے، یہاں معاملات میں بھی شریعت کے اصولوں کی پابندی ہے، یہاں اخلاقیات میں بھی شریعت کے اصولوں کی پابندی ہے، یہاں حیا کا کلچر ہے، حجاب کا کلچر ہے، یہاں بے حیائی کا گزر نہیں ہے، یہاں بے پردگی کا گزر نہیں ہے۔ تو وہ خواتین جو نامحرم مردوں سے اپنے بالوں کا پردہ نہیں کرتی اور ان کے بال دوسروں کے سامنے کھلے ہوتے ہیں اور ان کے بال اجنبی مردوں کی نگاہوں میں آتے ہیں، ان کو بھی اور ان کے سرپرستوں، شوہروں، والدین، گارجینز کو بھی اچھی طرح یہ حقیقت اپنے دماغوں میں بٹھا لینا چاہیے کہ اللہ کے دربار میں، جہنم میں ایسی بدترین سزاؤں سے ان خواتین کو گزارا جائے گا کہ آج ہم صرف ان کا تصور بھی کر لیں تو لرزہ طاری ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے یہ منظر شب معراج کے موقع پر جہنم کا نظارہ کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ ایسی خواتین کو بالوں کے بل جہنم میں لٹکایا گیا ہے اور آگ کا ایسا عذاب مسلط کر دیا گیا ہے کہ اس کی شدت سے ان کا دماغ کھول رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں میں اگر آپ غور کریں، کتنی آیتیں ایسی ہیں جن میں پردے اور حجاب اور حیا کے نظام کو بیان کیا گیا ہے، اور یہاں اس منبر سے بار بار اس موضوع پر آپ کے سامنے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے واسطے اس کو کافی مت سمجھو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، اس کو کافی مت سمجھو کہ تم روزہ رکھ رہے ہو، اس پر بس کر کے مت بیٹھ جاؤ کہ تم غریبوں کی مدد کر رہے ہو۔ نہیں، اپنے گھر کے ماحول میں دین کو نافذ کرو، اپنی خواتین کو حیا کا پیکر بناؤ، اپنے گھروں میں شرعی پردے کا نظام قائم کرو، اور ایسا کرنے پہ دل پہ آرے چلتے ہیں تو چل جانے دو، اور مذاق اڑایا جاتا ہے تو اڑانے والوں کو مذاق اڑانے دو، اور پھپتیاں کسی جاتی ہیں تو پھپتیاں سن لو، اور تانے دیے جاتے ہیں قبول کر لو، لیکن اللہ کے واسطے اللہ کے حکم کو توڑنے کے مجرم مت بنو۔ ہم نے اپنے خواتین کے ماحول کو بے پردگی کا ماحول بنانے میں مجرمانہ کردار ادا کیا ہے، اور اسی کا خمیازہ ہے، اسی کی نحوست ہے کہ ہمارے سماج سے پاک دامنی کا عنصر ختم ہوتا جا رہا ہے اور بے حیائی کا عنصر بڑھتا جا رہا ہے، اور بار بار یہ خبریں آپ کے کانوں تک آتی ہیں، اور حالیہ دنوں میں ان واقعات کی کثرت نے تو ہر صاحب درد مسلمان کی آنکھوں کی نیند چھین لی ہے کہ ہماری نہ جانے کتنے بچیاں ہیں جو مرتد ہو کر، اپنا دین چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ اپنے گھروں سے فرار ہوتی ہیں، اور وہ اپنا مذہب بھی تبدیل کرتی ہیں، اپنی حیا کا جنازہ بھی نکالتی ہیں، اپنے والدین اور اپنے گھروں کی عزتوں پر بھی بٹا لگا دیتی ہیں۔ 50 واقعات اس طرح کے ہیں کہ مسلم گھرانے کی لڑکی اپنے غیر مسلم عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی، اور اس نے مذہب بدلا، اس نے دھرم تبدیل کیا، اور اس نے شادی رچائی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ۔ ایک منظم سازش کے تحت بھی ایسا ہو رہا ہے، اور شہوت پرستی کے جذبے سے بھی ایسا ہو رہا ہے۔ ایک مستقل منصوبہ بندی ہے جس کے تحت ٹارگٹ کیا گیا ہے ان طاقتوں کی طرف سے جن کو مسلمانوں کا وجود ہضم نہیں ہوتا، اس ملک میں گوارا نہیں ہوتا ہمارا ملی وجود، جن طاقتوں کو ان کی طرف سے ایک سازش ہے اور ٹارگٹ بنایا گیا ہے مسلم خواتین کو، اور اس طرح ان کو معاشقے کے جال میں پھانسا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے اپنے گھروں سے فرار ہوتی ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ ان کے رشتے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے مذہب کو بھی کھو بیٹھتی ہیں، اپنی عفت کو بھی کھو بیٹھتی ہیں، اپنے خاندانوں کی عظمت پہ بھی بٹا لگانے کا سبب بنتی ہیں، اور پھر بہتوں کا انجام اس دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ قرآن نے کہا ہے خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، کہ دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان، اس سے بڑا نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔
کیا کبھی آپ نے دل کے درد کے ساتھ اس صورتحال پر غور فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے سماج میں یہ جرم ہو رہے ہیں؟ کیا کوتاہیاں مجھ سے اور آپ سے ہو رہی ہیں کہ ہمارے گھروں کی، مسلم گھروں کی بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہیں؟ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی حدیث کا جو 6 حصوں پر مشتمل ہے، صرف پہلا حصہ بیان کیا ہے کہ بے پردگی کی سزا خواتین کو، مسلم خواتین کو اس طرح دی جائے گی کہ ان کو بالوں کے بل جہنم میں لٹکا دیا جائے گا۔ آپ نے غور فرمایا کہ اس صورتحال کا سبب کیا ہے؟ اگر آپ سچائی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ، اور میں آگے بڑھ کر کہوں بے رحمی کے ساتھ جائزہ لیں گے اپنی سماجی صورتحال کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 بنیادی اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج اس صورتحال سے ہماری ملت کو اس ملک میں دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا سبب، سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم والدین اپنی نوجوان اولاد، بچوں اور بچیوں کی تربیت کے حوالے سے ایسی کوتاہی میں مبتلا ہیں جو کوتاہی اللہ کے دربار میں ہمارا سب سے بڑا جرم قرار پا سکتی ہے۔ والدین دولت کمانے میں مشغول ہیں، باپ دولت کی کمانے کی مشین بنا ہوا ہے، اس کے 24 گھنٹے کی فکر ہے اپنے بیلنس کا اضافہ، اس کے 24 گھنٹے کی فکر ہے روٹی اور کپڑے کی فکر، اور اس مشغولیت نے اس کو اتنا غافل بنا رکھا ہے کہ اسے بالکل فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت پر نگاہ کرے، وہ دیکھے کہ اس کی اولاد کا رخ کیا ہے، وہ دیکھے کہ اس کی اولاد کی دوستی کا سرکل کیا ہے، وہ دیکھے کہ اس کے بچے بچیاں کہاں جاتے ہیں، کہاں گھومتے ہیں، کن سے ملتے ہیں، کن سے بات کرتے ہیں، کن سے چیٹنگ کرتے ہیں، موبائل کے ذریعے کیا ہو رہا ہے، نیٹ کے پروگراموں کے ذریعے کیا ہو رہا ہے، کیسے مناظر وہ تنہائیوں میں دیکھ رہے ہیں، اور کن سے باتیں ان کی ہو رہی ہیں، اور تخلیے میں کن سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کا سرکل کیا ہے، ان کا حلقہ احباب کیا ہے، ان کے دوستوں کا دائرہ کیا ہے۔ والدین کو اپنے مشغلوں میں مشغول ہو کر یہ فرصت بھی نہیں رہی کہ وہ جائزہ لیں کہ اولاد کس رخ پہ چل رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، حدیثوں میں صاف صاف فرما دیا گیا ہے کہ جو والدین اپنی اولاد کی تربیت میں کوتاہی کرتے ہیں اور اولاد گناہ کے راستے پہ چل پڑتی ہے تو اولاد جتنی مجرم ہوتی ہے والدین بھی اس سے کہیں زیادہ بڑے مجرم ثابت ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی کوتاہی جو ہم میں سے اکثر افراد سے ہو رہی ہے، ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، ہم نے توجہ دنیا کی دولت پر لگا رکھی ہے، ہمیں دوسری مصروفیات نے اندھا بنایا ہوا ہے، ہم اپنی اولاد کی تربیت کی طرف مطلق توجہ دینے کے لیے تیار نہیں، ہماری نظر دوسروں پر ہے، ہم دوسروں کے عیوب دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس فرصت ہے دوسروں پر تنقید کی، ہمارے پاس فرصت ہے دوسروں کی ٹانگ کھینچنے کی، اگر فرصت نہیں ہے تو اپنی اولاد کی تربیت کی فرصت نہیں، اگر موقع نہیں ہے تو اپنی اولاد کی تمام مصروفیات کا باریکی کے ساتھ، حساسیت کے ساتھ جائزہ لے کر ان کو صحیح سمت میں لانے کی فرصت نہیں۔ تو سب سے پہلا سبب ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہماری بنیادی کوتاہی، جس کا خمیازہ ہم کو اس شکل میں بھگتنا پڑا۔ اور یاد رکھیے، دوسری چیز ہے اپنی اولاد کو مخلوط نظام تعلیم سے جوڑنا۔ ہم نے اپنی اولاد کے لیے عصری تعلیم کا فیصلہ کیا ہے۔ 99%، 98% مسلمان اس ملک میں اپنی اولاد کو صرف عصری تعلیم دلا رہے ہیں، اور عصری تعلیم کے لیے بھی ہماری بدقسمتی ہے، ہماری آنکھوں کا اندھا پن یہ ہے کہ ہم نے اس نظام سے جوڑا ہے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، جہاں مخلوط نظام تعلیم ہے، لڑکوں کا لڑکیوں کا ساتھ پڑھانے کا نظام ہے، الگ کوئی انتظام نہیں ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی بھی ہے اور ہماری کوتاہی بھی ہے کہ ہم نے
لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے مستقل الگ الگ نظاموں کا انتظام بھی نہیں کیا، اور اگر انتظام موجود ہے تو ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، ہم نے اپنی اولاد کو مخلوط نظام تعلیم سے جوڑا، اور اس کا خمیازہ یہ ہے، اس کا بھگتان ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ اس طرح کے شرمناک واقعات، اگر شرم ہو تو انسان کا سر جھک جائے، اگر غیرت ہو تو انسان زمین میں گڑ جائے، ایسے واقعات سامنے آتے ہیں۔ اور تیسری بنیادی چیز، اپنی اولاد کے نکاح میں تاخیر، رسموں کی بنیاد پر، فضول خرچی کی بنیاد پر، بیجا خرچوں کے اور اخراجات کی بنیاد پر، مناسب رشتہ نہ ملنے کے بہانے سے، کسی بھی بہانے سے ہم اپنی اولاد کی شادی میں اتنی تاخیر کے مجرم ہوتے ہیں کہ اولاد حرام راستے پر چل پڑتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس کے یہاں اولاد پیدا ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کی تربیت کرے، اور جب وہ اولاد شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کی شادی کرے، اور اگر وہ شادی میں تاخیر کرتا ہے اور اولاد سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کا وبال والدین پر، خاص طور پر باپ پر ہوتا ہے۔ حدیثوں میں یہ مضمون موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنے گریبان میں منہ ڈالوں، آپ بھی اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیں، دیکھیں ہو کیا رہا ہے۔ جو حالات ہمارے سامنے ہیں شرمناک، رسوا کر دینے والے، پوری شبیہ بگاڑ دینے والے، اور پورے طور پر برانگیختہ کر دینے والے، ان حالات کا ریزن کیا ہے، ان حالات کے اسباب کیا ہیں؟ میں نے 3 بنیادی اسباب جو اس وقت میری سمجھ میں آئے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دیجئے، باریک بینی سے ان کی مصروفیات کا جائزہ لیجئے، ان کے حلقہ احباب، ان کے دوستوں کے سرکل پر نگاہ رکھیے، تخلیے میں وہ کیا کر رہے ہیں اس پر نگاہ رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوط نظام تعلیم سے اپنی اولاد کو دور کیجئے، اور نکاح میں عجلت کا مزاج بنائیے، اور تاخیر سے اپنے آپ کو بچائیے، اور بے پردگی کا ماحول ختم کیجئے۔ اس کے بغیر اس طرح کی صورتحال پر ہم اور آپ قابو نہیں پا سکتے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔